سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2317، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3976۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام ترک کر دے، ایسے کاموں کو چھوڑ دے جن سے آدمی کو سروکار نہ ہو، یعنی وہ ہر اس کام اور ہر اس چیز سے بے غرض اور لا تعلق رہے جو بے مقصد ہو اور جس سے دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو اور جس سے آخرت میں فلاح و کامیابی کی توقع بھی نہ ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس قسم کے بیکار اور بے فائدہ کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اگلے پل وہ زندہ رہے گا یا نہیں اور وہ مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا، فرشتے اس سے سوال پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم کو جو طاقت دیا تھا، جو مال دیا تھا، جو دولت دی تھی، جو دوسری سہولتیں دی تھی، اس کا کہاں کہاں استعمال کیا؟ کیا اس شخص کو لغو و فالتو چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی فرصت ملے گی؟ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہر اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 1 سے 3۔ لہٰذا ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ بیکار، فضول، بے مقصد اور بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے یکسر بے تعلق ہو کر مفید اور بامقصد چیزوں سے تعلق رکھے اور غیر متعلقہ امور سے کنارہ کش رہے، غیر ضرورت چیزوں سے الگ رہے۔ یہ حدیث اپنے دامن میں بڑی وسعت اور جامعیت رکھتی ہے۔ اس میں بیکار اقوال و افعال یعنی بیکار باتوں، بیکار کاموں، لغو گفتگو اور بے مقصد مطالعہ، بیکار کھیل، تاش، شطرنج، پتنگ بازی، کرکٹ اور تمام ایسی مصروفیات اور وہ مشاغل آ جاتے ہیں جن سے دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے، ظاہر سی بات اس کا فائدہ ہے، لیکن جو کرکٹ دیکھتا ہے اس کے لیے اپنے ٹی وی توڑتا ہے، اس کے لیے جھگڑے کرتا ہے اس ملک اس ملک کے نام پر، ظاہر سی بات ہے لغو چیزیں، اس سے بھلا اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر، وہ محفل کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، بعض اوقات انسان لاشعوری طور پر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا، مگر وہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2319 میں ہے، بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ